اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش قسمتوں میں شمار کرتی ہوں اور شمع درود پاک میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ بہترین طریقہ کیا ہے درود پاک پڑھنے کا، اور آپ نے بڑی توجہ سے میرا یہ سننا ہے کہ درود پاک پڑھنا ایک بہترین، بہت افضل ترین عبادت ہے۔ اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کو میں ہمیشہ یہی ذکر کرتی ہوں، اور الحمدللہ آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بے حد افضل ترین عبادت ہے کہ پڑھتے وقت قبول ہے، فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کا ایک بہت پیارا طریقہ آپ کو میں آج بتاتی ہوں کہ ایک ایسی پیاری تعداد ہے جو کہ درود پاک کے تحائف کے ساتھ درود پاک کو نبی پاک کے پاس پیش کرتی ہے۔ وہ تعداد آپ کو میں بتاؤں گی، آپ نے اس تعداد کے ساتھ درود پاک پڑھنا، اس میں ایک فضیلت کی بات آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے ہمیشہ درود پاک دیکھیں، درود پاک آپ بے وضو میں ہے نا، اگر آپ نے وضو نہیں کیا آپ کی درود پاک قبول ہے، مگر آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ وضو میں اپنے درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بہت افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ رکھنی ہے بات ذہن نشین کے جہاں آپ چلتے پھرتے اگر درود پاک پڑھ رہے ہیں، جہاں ناپاکی کی جگہ ہے وہاں پر آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا، اور کوشش کرنی ہے ایک وقت مقرر کرنا ہے، چاہے وہ عصر کے بعد ہے۔ آپ یقین جانیں کہ عصر کے وقت کا درود پاک پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اور اگر آپ نے ویسے پھر آپ چاہے جس وقت مرضی پڑھیں، لیکن وقت ایک مقرر اگر آپ کرتے ہیں نا، تو دیکھیں جب ہم ایک ٹائم پہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں نا، تو وہ فرشتے آتے ہیں جب ہمارا درود پاک لے کے جانے کے لیے نا، تو پھر ایک بار اسی دوران دوسرے دن بھی یہی بات ہو، تیسرے دن بھی وہی ٹائم ہو، وہی دوبارہ وہی ٹائم آئے، تو وہ بڑا افضل ترین ٹائم ہو جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ عصر کا ٹائم بہت مجرب ہے۔ اور رہی بات تہجد کی، تہجد میں یہ بات ہے کہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی وقت نہیں آنکھ کھلتی، ٹھیک ہے، اور کسی وقت ہو سکتا ہے، لیکن آپ یقین جانیں آپ اگر درود پاک کو عشق کے ساتھ لے کے چلیں نا، تو تہجد میں جا کھل جاتی ہے اور انسان اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں اٹھ سکتے، میں آپ کو ایک لائٹلی یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ آپ یہ عمل کر لیا کریں، کوشش کیا کریں ظہر میں، عصر میں، فجر میں تو میرا خیال ہے پڑھا ہی جاتا ہے انشاءاللہ، تو کوشش کریں۔ اب میں آپ کو تعداد کی بتاتی ہوں بات، 111 مرتبہ، آپ یقین جانیں 111 مرتبہ تو اتنی جلدی پڑھا جاتا ہے، اتنا کم ٹائم۔ اس کے بعد 211 مرتبہ، اور پھر 311 مرتبہ۔ آپ اب تعداد دیکھ لیں، اگر آپ سے ایزیلی 111 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 211 دفعہ یا 311 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، منہ قبلہ کی طرف کر لیں یا مدینہ پاک کی طرف کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس تعداد کی ایک حد مقرر ہے کہ افضل ہونے کی، کہ اس تعداد میں بہت فضیلت ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے آپ درود آپ یاد کر لیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ محمد،
یہ پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے جزی اللہ عنا محمدً ما هو اہلہ، اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو 6 لاکھ نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح درود اکبر جو ہے، درود ابراہیمی جو ہے، یہ علیحدہ علیحدہ درود پاک ہیں۔ درود اکبر کوشش کیا کریں کہ جمعے کو آپ جیسے سورۃ کہف ایک بڑی فضیلت کی بات ہے کہ سورۃ کہف پڑھیں، تو اگر آپ اگر درود ابراہیمی اور درود اکبر آپ جمعے کو ایک معمول بنائیں، اپنا جمعے کو معمول بنائیں درود اکبر پڑھنے کا، اور اس کے بعد درود ابراہیمی آپ کے لیے بے حد مجرب ہے کہ اگر آپ جمعے والے دن ادا کریں تو اس تعداد جو آپ کو میں نے 111 اور 211 311 میں نے بتائی ہے آپ کو، آپ نے اس کو ضرور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں ایک جو درود ابراہیمی ہے نا، یہ اتنا افضل ہے، بے شک 6 لاکھ نیکیوں والا ہم درود پڑھیں ہم، اور بھی بہت ماشاءاللہ بے شمار درود پاک ہیں، اگر ہم وہ بھی پڑھتے ہیں نا تو جو درود ابراہیمی کی ایک فضیلت ہے، بے شک تھوڑا لمبا ضرور ہے، لیکن اس کی اتنی بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے کہ درود دیکھیں جیسے ہم یہ چیزیں کوئی خریدنے جاتے ہیں، ایک جو ہے نا پیاز، اگر اگزامپل ہے، اگر پیاز ہے نا تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے ایک پیاز کو خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جی بہت اچھی چیز ہے، اس کے اتنے بینیفٹس ہیں اتنے زیادہ کہ اگر ہم وہ سمجھیں کہ سونا خریدیں نا تو اس کے حساب سے یہ بھی چیز ایسی ہی ہے کہ اس کی بے شمار فائدے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سونا تو پھر سونا ہی ہے نا، جب ہم سونا خریدنے جاتے ہیں چاہے دونوں ایک بھاؤ میں ہیں، لیکن جو سونا ہے وہ سونا ہی ہے، لاکھ وہ اگر ہم یہ پیاز کو لے کے یہ کہتے ہیں جی یہ پیاز بڑی اچھی چیز ہے، اس کو کھائیں، اس کے یہ فوائد ہیں، یہ ہے وہ، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم اکثر بڑے کہتے ہیں جی یہ پیاز کھاؤ نا، سونا جی کھاؤ، نہیں، سونا سونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک کے اپنے اپنے مقام ہیں، مگر درود ابراہیم کو بہت فضیلت دی گئی ہے۔ تمام درود پاک میں فضیلت والا درود پاک جو ہے نا وہ درود ابراہیمی ہے، اور آپ کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور زیادہ دیکھیں اگر ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں نا درود 111 دفعہ ہم درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، میکسیمم اس میں اگر ہم کریں 20 منٹ لگتے ہیں، 10 سے 20 منٹ لگتے ہیں، بڑے ادب سے احترام سے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کی جائے تو اس میں 20 منٹ میکسیمم، اگر ہم 2 دفعہ محمد پر رکتے ہیں تو جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر رکیں، پھر جب محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد، یہاں پر رکتے ہیں نا تو یہ ہے کہ ادھر رک کے بس صرف 20 منٹ لگتے ہیں اور 111 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ٹائم مینشن کر کے پڑھ کے دیکھیں تو اپنی زندگی سے درود پاک کو نہ نکالیں، اپنے دن میں سے درود پاک کو نہ نکالیں۔ پورا دن گزر گیا تو آپ نے یہ دیکھنا ضرور ہے کہ آج میں نے درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں، اگر نہیں پڑھا تو آپ اسے پڑھنے بیٹھ جائیں۔ تو یہ درود پاک ایک اتنی مجرب اور دکھ دور ہونے والی، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتے ہو تو ایک فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتا ہے، جو بدیاں لکھتا ہے وہ بدیوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو درود پاک اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت دیں، اپنی تمام عبادات کا بہت زیادہ حصہ درود پاک میں رکھیں۔ اور بہت شکریہ، آپ میرے تمام ویورز بہت یعنی سنتے ہیں، اتنی توجہ سے سنتے ہیں، اور میری پھر وہی ہے کہ آپ بھی اس میں
شمولیت اختیار کرتے ہوئے آپ اس کو لائک کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں اور اس پر کمنٹس بھی کیا کریں، کوئی میری کمی پیشی ہے وہ بتایا کریں، اور آپ بھی اس میں شمار رہیں۔ آپ آگے شیئر کریں گے تو اس میں شمار آپ کا بھی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، وہ اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔
جال سن دے نے سانو سبق ملیا اے حبیب ابن مظاہر تو سانو سبق ملیا اے حبیب ابن مظاہر تو جدوں مشکل کوئی آوے جدوں مشکل